الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تلخیص ابواب طحاوی شریف کتاب الصلاۃ باب 79 فجر کی جماعت کھڑی ہو تو سنتوں کا کیا حکم ہے؟ جب کوئی شخص مسجد میں آئے اور فجر کی جماعت کھڑی ہو تو کیا وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ ایک گروہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں۔ نیز ان کا استدلال اس روایت سے بھی ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوئی تو ایک شخص فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو 3 بار فرمایا کیا تم 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ علاوہ ازیں ایک شخص آیا اور اس نے جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، کیا اسے نماز شمار کرتے ہو جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے یا اسے جو تنہا ادا کی ہے؟ دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سنتیں ادا نہ کی ہوں اور وہ سمجھتا ہو کہ سنتیں ادا کر کے میں جماعت میں شریک ہو سکوں گا تو وہ پہلے سنتیں پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور امام نماز پڑھا رہا تھا تو آپ نے فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں ادا فرمائیں۔ دیگر صحابہ کرام سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ پہلے گروہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیش کی ہے وہ ان کا اپنا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ دیگر روایات میں جو ممانعت ہے وہ جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے سے متعلق ہے۔ اگر مسجد کے بالکل آخر میں یا کسی کونے میں پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو کوئی حرج نہیں۔ علاوہ ازیں فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید وارد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی یہی دوسرا مسلک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔